بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضبط مینز کنٹرول۔ طریق اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا، نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی۔ یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا کہ ہے ضبط فغاں شیریں، فغاں رباہی و میشی۔ اچھا، تو اس جو نظم ہے نا اقبال کی، اس میں ہمیں ایک ڈیفینیشن مل رہی ہے۔ اقبال کی ساری شاعری جو ہے وہ ان سے ہمیں ڈیفینیشنز ملتی ہیں، انہوں نے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو اس میں جو درویشی ہے نا، یہ ایک خوبی ہوتی ہے جو کہ درویش کے اندر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اب درویش کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے، اس کی درویشی سے، اور درویشی کیا ہوتی ہے وہ ہمیں اس دو اشعار میں مل رہی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ درویش جو ہوتا ہے نا وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو درویش ہے نا وہ اس کو مطلب چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے، یا مطلب یہ ہے کہ اس کو اقبال کی پوری سمجھ آ جانی چاہیے، یا اس کو جو بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا جو پروفیشن ہے اس میں اس کو بہت اچھا ہونا چاہیے، اس کو زندگی میں ایکسل کرنا چاہیے، یا پھر کہ وہ اپوزٹ بھی، تو کوئی بھی جو ہے نا انسان وہ درویش بن سکتا ہے۔ اس کے درویش بننے کے لیے یہ ایک خوبی ہے جو اس کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ طریق اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا، نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی۔ وہ خوبی یہ ہے کہ یہ جو درویش انسان ہے نا، جو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایٹ سم پوائنٹ ان ہز لائف وہ یہ ریئلائز کرتا ہے، اس کے اندر یہ اس کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو موتی ہوتے ہیں جو ہم سمندر کی تہہ سے لوگ نکالتے ہیں، یہ موتی کہاں سے آتے ہیں سمندر میں؟ بیسیکلی یہ جو سیپیاں ہوتی ہیں نا، یہ ایک شیلڈ فش ہے، تو اس کا یہ جو سیپی ہوتی ہے، اس کی باڈی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک شیل ہوتا ہے سخت قسم کا، اور اندر نا یہ بیچاری بہت ہی کمزور سی ایک چیز ہوتی ہے، زندہ چیز، اور اوپر اس کے ایک شیل لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ بچے ہم لوگ کلیکٹ کرتے ہیں بیچز پہ جا کے۔ تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا نا لیونگ آرگینزم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خوبی رکھی ہوئی ہے کہ اگر لیٹ سے کہ کوئی بھی ایسا چیز جو کہ ہارمفل ہے اس کی زندگی کے لیے، لائک کوئی بیکٹیریا ہو گیا، یا کوئی بھی ریت کا ایک ذرہ ہو گیا، یا کچھ بھی ہو گیا، اگر وہ اس کے جسم میں داخل ہو جائے، لائک اس کے جسم کے اندر ایسے اس کے شیل اور ڈیلیکیٹ پارٹ کے درمیان میں جا کے کہیں کھڑا ہو جائے وہاں پہ، تو پھر اس کے اندر وہ اس کو اریٹیٹ کرتا ہے، وہ اس کو بہت تنگ کرتا ہے کہ اتنے نرم جسم کے اوپر جو ہے وہ، اور اوپر سے ایک سخت سا شیل اور درمیان میں کوئی چیز مستقل اریٹیٹ کر رہی ہے۔ تو پھر یہ اللہ نے اس کے اندر ایک خوبی رکھی ہے کہ یہ پتہ کیا کرتا ہے، یہ اس جو اریٹیشن تھی نا، جو اس کو تنگ کر رہی تھی چیز، وہ اس کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ اور ہولڈ پتہ کیسے کرتا ہے؟ اس کی جو باڈی ہے نا، اس کے اندر اگین اللہ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اپنی اریٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اس درد کو کم کرنے کے لیے، یہ اس کے ارد گرد نا ایک پروٹیکٹیو کورنگ بناتا ہے۔ یہ اپنے جسم میں سے ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جو کہ نا اس چیز کو جا کے ایسے سراؤنڈ کرتے ہیں، اور پھر اٹ کیپس آن بلڈنگ، یعنی کہ بار بار اس کو بناتا جاتا ہے، اس کے اوپر لیئر در لیئر اس کے اوپر نا پردے ڈالتا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایونچولی اوور دا ایئرز وہ چیز نیچے پڑی رہتی ہے، اور پھر یعنی کہ وہ اتنا کمپریس ہو جاتا ہے، وہ چیز اتنی ہارڈ ہو جاتی ہے کہ وہی جو ایک اریٹیشن تھی، جو ایک درد تھا، وہ موتی بن جاتا ہے، وہ پرل بن جاتا ہے، اور اس کی اتنا خوبصورت، اتنا شائننگ، اور اتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو لیٹس کم بیک ٹو دی ڈیفینیشن آف درویشی۔ تو درویش جو انسان ہوتا ہے نا، وہ کیسے درویش بنتا ہے؟ کہ جب اس کو زندگی میں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ایک ہمارے اندر نا کوئی چیز ہے ایک چھوٹی سی جو کہ مستقل ہمیں پنچ کرتی ہے، یعنی کہ ہم کوئی کام کرنے لگے نا، اور وہ کام اگر مطلب ہم کچھ خلاف کر رہے ہیں مذہب کے، یا تو اندر سے نا ایک چھوٹا سا پنچ ہمیں ضرور ملتا ہے، تو درویش کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو پنچ ہے نا، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو وہ اس پنچ کو جو اس کو جو اس کو مستقل
ایسے تنگ کر رہا ہے اس کو، مطلب انسان فری زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو تنگ نہ کرے، جو مرضی وہ کرنا چاہے وہ کر سکے. لیکن یہ جو اندر سے چیز ہے نا ہمارے اللہ نے رکھ دی، یہ ہمیں تنگ کرتی ہے. تو وہ درویش کیا کرتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے کہ میں نے اس چیز کو نا، یہ کوئی بڑی صحیح چیز ہے، اس کو میں نے ہولڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. بس وہ اس کو پھر دبا کے رکھ لیتا ہے. اس کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ جس طرح ہماری باقی جو باڈی کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بیکٹیریا وغیرہ آ جائے نا، تو پوری کوشش ہوتی ہے ہمارے امیون سسٹم کی کہ اس کو جسم سے باہر نکال دے. لیکن درویش کیا کرتا ہے کہ اس اپنی پنچ کو بس اس کو رکھ لیتا ہے اپنے اندر، اور پھر سال ہر سال اس کے اوپر ایڈ کر، اس کو بس دبا کے رکھتا ہے اپنے اندر. اینڈ ایونچولی جو ہے نا وہ چیز ایک بہت ہی خوبصورت ضبط فغاں شیریں، جب کنٹرول کر لیتا نا اپنے ہر چیز کو، تو وہ اس کی ایک میٹھی چیز بن جاتی ہے وہ. اور تو اگر تو وہ مطلب جو لوگ اس کو دے لیٹ اٹ آؤٹ، جو بھی ان کے اندر ہوتا ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ تو بیچاری ضائع ہو جاتی ہے نا چیز. لیکن اگر آپ اس کو اندر ہولڈ کر لو، جو بھی چیز آپ کو پنچ کر رہی ہے، میں نے تو ایک مثال دی کہ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو آپ کو تنگ کرے اس کو آپ جسٹ ہولڈ کر لو اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ ایسے ضبط کر کے. سو دیٹس ہاؤ یو کین ٹرانسفارم اس چیز کو ایک ڈائمنڈ کے اندر، بلکہ اپنے پورے آپ کو ایک ڈائمنڈ کے اندر. تو وہ پھر درویش جو ہے نا وہ ایسے ڈائمنڈ بن کے پھرتا رہتا ہے. چلیں جی.